अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो क्वाइट लिटरली लाइफ सेविंग है, और वो है पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आपके शेल्फ्स पर रखे हुए विटामिन से लेकर पेन किलर्स तक, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। 2023 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू $3.5 बिलियन थी और ये हमारे GDP का 1.5% बनता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस इंडस्ट्री में 800 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल नजर आता है। आइए हम अपने गेस्ट से पूछते हैं इस सेक्टर के हवाले से। जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो आर तौकीरुल हक, MD ऑफ सांटे, जावेद गुलाम मोहम्मद, CEO ऑफ मार्टिन डाउ, एंड वासिफ खान, CEO ऑफ डिवागो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन हम तौकीर साहब से पूछेंगे, क्या आप पाकिस्तान के फार्मा इंडस्ट्री का एक जायज़ा दे सकते हैं? पहले तो जी बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने का। जैसे कि आपने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है और किसी भी कंट्री की हेल्थ सेक्टर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। और मैं यहाँ ये बता के बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इस वक्त हमारी ये पाक रुपी में 962 बिलियन की मार्केट है और US डॉलर में 3.44 बिलियन की ये मार्केट है। और आज जो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इस वक्त 72% मार्केट शेयर इसका है और मोर देन 90% जो मेडिसिन्स हैं वो यहाँ पे ये इंडस्ट्री लोकली मैन्युफैक्चर कर रही है। क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमारी नेशनल इंडस्ट्री इस काबिल ना होती कि ये तमाम ज़रूरी अद्वियात जिसमें लाइफ सेविंग भी हैं और अदर एसेंशियल ड्रग्स भी हैं, नॉन एसेंशियल ड्रग्स भी हैं, अगर ये हम यहाँ मैन्युफैक्चर ना कर रहे होते तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता। और ये जो 3.4 बिलियन की मार्केट है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो प्राइसेस भी कहाँ से कहाँ होती है, शायद 5 बिलियन से ज़्यादा की ये मार्केट होती। तो पिछले 20 साल में हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत इवॉल्व हुई है। ना सिर्फ ये कि 700 से ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बल्कि आपने ये देखा होगा कि हमारी जो क्वालिटी है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हर गुज़रते साल से वो इम्प्रूव होती चली जा रही है। और इस वक्त हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो अगर हम पिछले 5 साल की ग्रोथ देखें तो 15 से 18% के करीब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और ये बहुत ना सिर्फ ये कि इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही है थ्रू एक्सपोर्ट आल्सो, बट इसमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। तौकीर साहब ने बात की थी एक्सपोर्ट्स के बारे में। जावेद साहब, आप कुछ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दे सकते हैं एक्सपोर्ट्स के बारे में, to give a sense to our audience? अगर पाकिस्तान से अगर फार्मास्यूटिकल का मार्केट साइज़ जैसे आपने पाकिस्तान का बताया कि 3.4 बिलियन डॉलर है, तो अगर इफ़ यू लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 250 मिलियन लोग हैं हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर हम पर कैपिटा फार्मास्यूटिकल मार्केट हम पाकिस्तान की देखते हैं तो स्टिल इज़ वेरी लो, और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और कम्पेयर टू इवन आवर रीजन अगर हम कंपेयर करें तो हमारे मार्केट साइज़ अभी भी बहुत कम है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी जो मेडिसिन की है अभी भी बहुत लिमिटेड है, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है ऑन द हेल्थ सेक्टर इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करते हैं इसको डेवलपिंग मार्केट से तो उसमें भी हम सबसे कम हैं इस स्पेंडिंग में। आप वियतनाम को ले लें, अगर आप फ़िलीपींस को ले लें, एंड इफ़ यू टेक बांग्लादेश एंड इवन श्रीलंका, तो वहाँ पे जो स्पेंडिंग है ऑन हेल्थ सेक्टर इज़ मच हायर देन व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान एज अ परसेंटेज ऑफ GDP मैं बात कर रहा हूँ। उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है एज ए इंडस्ट्री और एज अ कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप 3.2 बिलियन डॉलर की मार्केट में इफ़ यू हैव मोर देन 600 to 800 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स हाईली फ्रेगमेंटेड, हाईली कम्पिटिटिव मार्केट। तो जब 650-800 कंपनीज़ जो हैं वो 3.2 बिलियन की मार्केट के लिए जब अपनी मार्केट शेयर की कोशिश करती हैं तो इट्स रियली गेट्स वेरी कम्पिटिटिव हियर इन पाकिस्तान। I think the top 50 companies are about 90% of the market. Yes. And बाकी फिर are about जी 10%. बिकॉज टॉप 50 इज़ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 50 जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी हैं, तो इसलिए अगर आपको अगर उस लिहाज से हम डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में देखें तो ठीक है 90% आपको मार्केट शेयर नज़र आता है। बट इनफैक्ट लेकिन चूँकि 700-800 कंपनीज़ हैं एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बिजनेस, तो बहुत कम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो उस सूरत में ज़रूरी है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जो ऑपरेट कर रहे हैं कि वो अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करें, और डाइवर्सिफाई करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि दे शुड गो टू अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। वासिफ साहब, आपका ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूशन
say, so could you give us a little bit of an overview on distribution of pharmaceuticals in the country? Right. Thank you very much for having me. Assalamu alaikum to you and all your viewers. First of all, I think great points made by both the gentlemen. I represent the retail side of the business of pharmaceutical. So the Vago Pharmacy and Wellness Experts, jisko main represent kar raha hu. We have 80 plus pharmacy stores in 10 plus cities of Pakistan, and we call ourselves a phygital business. We are also driven through e-commerce, web app and call center ke through. Pakistan mostly एक fragmented trade market है, यानी कि mom and pop या neighborhood stores ज़्यादा हैं यहाँ पर, लेकिन in the last few years you have seen that जो chain pharmacy concept है ये build up हो रहा है, और अब ज़रूरत इस बात की है कि किस तरह से हम chain pharmacies को और thrive करा सकते हैं, grow करा सकते हैं पाकिस्तान में. The reason is that like the Vago and some other chain pharmacies, जो सबसे important चीज़ है, our reason to believe is to work on authentic medicines. We only buy medicines directly from the manufacturers or authorized distributors. और ये एक बहुत बड़ा important point है, because पाकिस्तान में एक बड़ा percentage जो है वो counterfeit medicines का है या ineffective medicines का है. Ineffective जब हम कहते हैं तो temperature controlled environment की बात होती है. So at the Vago we have a proper warehouse जो कि temperature controlled है, हमारी outlets temperature controlled हैं, हमारी vehicles में भी temperature control aspect होता है. While जो आपकी neighborhood pharmacies हैं, mom and pop stores जो हैं, सारे नहीं, लेकिन mostly यहाँ पे aspect of buying regulated नहीं है, wholesale market से भी buying हो रही है, वहाँ पे किस तरह का temperature control किया गया है ये नहीं पता. फिर warranty वाली products रखी हैं नहीं रखी हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, बैगेज आइटम्स तो नहीं आ रहे. सो वी एज एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन हम जो हैं समझते हैं इस इंडस्ट्री में हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें बाय प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेडिसिन्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द कम्युनिटीज़ दैट वी लिव इन. एंड द अदर एस्पेक्ट जो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में पहले फार्मासिस्ट का जो रोल है उसको इतनी प्रोमिनेंस नहीं मिलती थी. जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी होते हैं. 5 साल जिस तरह MBBS करके डॉक्टर्स बनते हैं, इसी तरह फार्मासिस्ट भी 5 साल पढ़ के डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी बनते हैं. बट विद इन दी स्पेस जिस पे हम पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, हमारे फार्मासिस्ट कोशिश करते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको एडवाइस करें, उनको गाइड करें, उनको काउंसल करें, उनको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बताएं, ऑल्टरनेट्स के ऊपर भी जो है वो डिस्कशन करते हैं. बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप रेशो निकालेंगे डॉक्टर्स टू द पॉपुलेशन वो बहुत ही कम है. सो अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज हम रिटेल बिजनेस हैं और हमारे पास कंज्यूमर्स डायरेक्टली आते हैं, राइट. सो हमारे पास वो इंसाइट्स हैं, और इंसाइट्स ये कहती हैं कि लोग कई बार जो होते हैं कस्टमर्स वो क्लियर नहीं होते ऑन वाई अ मेडिसिन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, हाउ टू कंज्यूम दैट मेडिसिन, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो वहाँ पे वो फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 90% प्लस ऑफ द फार्मासिस्ट जो हमारे स्टोर्स में काम करते हैं वो फीमेल फार्मासिस्ट हैं. सो अनदर थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन इज़ द जेंडर डाइवर्सिटी एस्पेक्ट. जो पाकिस्तान की फ़ीमेल पॉपुलेशन है विच इज़ 50% प्लस, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये इकॉनमी को में कंट्रीब्यूट कर सकें. सो वी आर प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट इन दैट बाय प्रोवाइडिंग करियर प्रोग्रेशन and a safe working environment for female pharmacists so that they can contribute back to Pakistan. In your experience, what is something unique about the Pakistani consumer market, especially अगर आप उनको compare करें with other countries? Right. So देखिए इसमें जो एक aspect है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस को, जैसे मैंने आपसे बात की, अवेयरनेस को और क्रिएट करना ज़रूरी है. अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें पहली चीज़ तो है ऑथेंटिक मेडिकेशन, यानी बाइंग योर मेडिसिन्स फ्रॉम अ फार्मेसी, whether you're buying it from the Vago or some other pharmacy chain या जो और अच्छी फार्मेसी, क्रेडिबल फार्मेसीज़ हैं, बेशक वो चेन में नहीं हैं, उनसे आप प्रोडक्ट्स को ख़रीदें. बिकॉज व्हेन यू आर पॉपिंग अ पिल,
تو یو ڈونٹ نو کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. مائی پریویس ایکسپیرینس از مور ٹورڈ ایف ایم سی جی. ایف ایم سی جی پروڈکٹس میں جیسے اگر آپ کنزیوم کرتے ہیں کوئی ایسی چیز پروڈکٹ, آپ کو پتہ پھر بھی چل جاتا ہے کہ میں اوتھینٹک پروڈکٹ پرابلی کنزیوم نہیں کر رہا, کھا نہیں رہا, پی نہیں رہا, لائک. بٹ جو فارماسیوٹیکل میں یہ چیز تھوڑی سی لیکنگ ہوتی ہے, یو ڈو ناٹ نو. سو بائنگ فرام اے رائٹ سورس از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹ. اب ہم بات کریں گے اس سیکٹر کے چیلنجز کے بارے میں. سب سے پہلے اسٹرکٹ پرائس کنٹرولز اینڈ اوور ریگولیشن کی وجہ سے اس انڈسٹری کے پروفٹ مارجنز بہت کم ہیں, اور اس کی وجہ سے R&D میں بہت کم انویسٹمنٹ ہے. ہمارے ڈرگز انٹرنیشنل معیار کے مطابق نہیں ہیں, اور اس کا اثر ہمارے لیک آف ایکسپورٹس میں کبھی کبھار دکھتا ہے. آئیے ہم اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں ان چیلنجز کے بارے میں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرائس کنٹرولز کے حوالے سے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق ہماری حکومت پرائس کنٹرول رکھتی ہے, اور ہماری کیبنٹ دیکھتی ہے کہ کون سے پرائسز کس ڈرگ کے, بہت ہی بیسک ڈرگز کے پرائسز بھی وہ سیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور یہ کب تک چلے گا؟ I'm going to pose the question, whoever wants to go first. دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان لائک مینی ڈیولپڈ اینڈ ادر کنٹریز, پاکستان از ون آئی تھنک دا اونلی کنٹری جس میں پرائسنگ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے گورنمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک ایشو جو سب سے بڑا یہ ہے کہ 2001 سے 2013 تک پرائس فریز رہی, گورنمنٹ نے پرائس انکریز نہیں دی. اور اس ڈیوریشن میں آپ دیکھیں کہ انفلیشن کہاں سے کہاں گئی, اور ڈالر جو 60 روپیز کا تھا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا اس وقت. تو انڈسٹری سروائیول کے لیے ہی اسی دوڑ میں پھنسی رہی 13 سال سے. پھر آخر کار گورنمنٹ نے 2018 کی پرائسنگ پالیسی دی تھی, اور اس کے بعد ہمیں اینول بیسس پہ پرائس انکریز ملنا شروع ہوا. تو اب جا کے تھوڑا سا سچویشن بہتر ہوئی ہے کہ جو نان اسینشیل ڈرگز ہیں ان کی پرائس کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا, وچ از پرفیکٹلی ان لائن ود دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. آپ نے پچھلے 2-3 سالوں میں سنا ہوگا کہ جی مارکیٹ میں پروڈکٹ شارٹ ہیں اور وہ اویلیبل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ جب پرائس کو آپ اس طرح کنٹرول کریں گے کہ آپ کا انفلیشن جو ہے وہ 30% ہو رہا ہے, اور آپ پرائس یا تو بڑھا ہی نہیں سک رہے ہیں, اور اگر بڑھا بھی رہے ہیں تو وہ 10% یا 7% سے. تو کیا ہو رہا تھا کہ جب ایک کسی ڈرگ کی پرائس جو ہے اس کی جو اپروو پرائس ہے اس کی پیداواری لاگت اس سے زیادہ ہو تو کیسے کم بنائے گی. اور پھر اس طرح کی بہت ساری ادویات جو نہیں بنا پا رہے تھے وہ ہارڈ شپ کیسز میں 2 سال گورنمنٹ کے پاس پھنسی رہی. تو پچھلے 2 سال میں آپ نے بہت شور سنا ہوگا, اور بہت ساری جان بچانے والی ادویات اور ایون اسینشیل اور نان اسینشیل میڈیسن, جو کہ نان اسینشیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسینشیل نہیں ہے, وہ جس کو چاہیے تو اس کے لیے وہ اسینشیل ہے, وہ تو ایک کیٹیگری ہے. تو اس میں بہت سارا شارٹیجز رہی. تو اب جا کے جو نان اسینشیل ڈرگز ہیں وہ اس کو ڈی ریگولیشن ہوئی ہے, وچ از اے ویری گڈ اسٹیپ ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. کیونکہ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ایکسیس آف میڈیسن بڑھا ہے, وہ جو شارٹیجز تھی وہ کنٹرول ہوئی ہے. اور ہو یہ رہا تھا کہ جب آپ یہ موقع مہیا کر دیتے ہیں کہ آپ کی ڈرگ شارٹ ہو گئی اور نہیں بن پا رہی, تو پھر جو کاؤنٹر فیٹ یا جو دوسرا مافیا ہے, جو اسمگل ڈرگز وہ آتی ہیں, جو کہ اس جو پرائس اس سے بھی 3-4 گنا زیادہ پرائس پہ مل رہی ہوتی ہیں, اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جعلی ہے یا صحیح ہے. تو وہ ایک ایکسیس آف میڈیسن جو ہے وہ انشور ہوئی ہے, اور انڈسٹری کو ایک سانس آیا ہے. لیکن ابھی بھی جو اسینشیل ڈرگز ہیں جو کہ 462 مالیکول ہیں اس کو گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, اور اس پہ ہم نے گورنمنٹ سے ابھی ریسنٹلی یہ بات کی ہے کہ اس میں بھی وہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک جاوید صاحب اس میں مزید ایڈ دیکھیں, اس میں آپ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو توقیر صاحب نے کہا کہ 13 ایئرس تک پرائس فریز رہی پاکستان کے اندر. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے لوکل کرنسی کی پاکستان کی ایز کمپیئر ٹو آور ریجنل مارکیٹس میں بھی آپ دیکھ لیں تو دنیا میں آپ سے آئی تھنک پاکستان از ون آف دا فیو کنٹریز جس میں ہائی لیول آف ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پاک روپیز کی. آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایجپٹ سے, آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ٹرکی سے, مطلب اس لیول کی آپ کے پاس ڈی ویلیویشن ہوئی ہے وچ از 80%, 75 to 80%. اور آن این ایوریج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایوری ایئر ہمارا 10 سے 15% ڈی ویلیویشن اس کنٹری میں ہوتی ہے. اب ہم چونکہ را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر 90% را مٹیریلز جی ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری کاسٹ میں ایک بڑا کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ را مٹیریل کا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا 10 سے 15% ڈی ویلیویشن ایوری ایئر اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, اور آپ کا انفلیشن جو ہے ان ڈبل ڈیجٹ, اور آپ کی پرائس فریز رہے گی اگر 13 ایئرس تک,
تو آپ امیجن کریں کہ فارماسیوٹیکل کی پروفیٹیبلٹی چلے دور کی بات ہے، سروائیول مشکل ہو گیا تھا، ایک ایسا سٹیج آ گیا تھا کہ جہاں پہ یو آر انیبل ٹو پروڈیوس دا پروڈکٹ. آپ اس کا نقصان یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ڈیٹا لیں اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو کہ لسٹڈ ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، اس طرح سے بنگلہ دیش کی لسٹڈ کمپنیز ہیں، آپ اس کا مارکیٹ کیپ دیکھیں، ان کی پروفیٹیبلٹی دیکھیں، ان کی ارننگ پر شیئر دیکھیں، آپ جتنے فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں ان کے دیکھیں، وہ پاکستان کی کمپنیز سے they are much better. جی اس سے ہوا یہ کہ جنہوں نے ری انویسٹ کیا بزنس میں، اپنے پلانٹس کو اپگریڈ کیا، اپنے کوالٹی سسٹم کو اپگریڈ کیا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے کئی گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے فارمولیشن کو ورلڈ وائڈ انٹو ڈفرنٹ مارکیٹس. اور پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا اس سلسلے میں؟ کیونکہ ہم کبھی اتنے پروفیٹیبل ہوئے نہیں کہ ہم اپنے پلانٹ میں انویسٹ کر کے اس کو اپگریڈ کر سکتے تھے. تو ایک بہت بڑا ریزن، آپ جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے $350 ملین کی ایکسپورٹ کیوں ہے، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ وی ور انیبل ٹو ری انویسٹ ان دا بزنس، ٹو اپ گریڈ آور سسٹمس، ٹو اپ گریڈ آور کوالٹی اسٹینڈرڈس، ٹو اپ گریڈ آور مینوفیکچرنگ فیسلٹی. ایوری ایئر دا فارماسیوٹیکل کمپنیز ان پاکستان، ہم اپنا 1% آف دا پری ٹیکس پروفٹ وی گیو اٹ ٹو دا گورنمنٹ ان دا فارم آف سینٹرل ریسرچ فنڈ. اور یہ ریسرچ فنڈ کی یوٹیلائزیشن ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھی کہ اس کی یوٹیلائزیشن ریسرچ میں کس طرح سے ہو رہی ہے. اسی بات پر how long has this been happening, the 1%? Ages, like we have Okay, seen, so like obviously آپ بات کر رہے ہیں، آپ دونوں بات کر رہے ہیں about an ineffective policy, about a freeze, about a research fund that is not, you don't have any idea. So critics کا الزام ہے کہ DRAP ایک انتہائی inefficient and کچھ لوگ کہتے ہیں کہ it's almost useless organization. Now obviously do you have any opinions? I can also ask Asif Saab as well. I think کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ڈریپ جو ہے وہ اس نے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اوور دا لاسٹ I think 2012 میں ڈریپ اسٹیبلش ہوئی ہے، جو ہماری جو ادویات کا معیار بہتر ہوا ہے اور جو سسٹمز بہتر ہوئے ہیں اور جو اس کی ریگولیشن بہتر ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈریپ نے انڈسٹری کے ساتھ مل کے، ڈریپ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان لائن کر رہی ہے ود انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز، اور ابھی پکس کا جو ہے وہ کوالیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے. یہ ڈریپ نے بھی، انڈسٹری کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے اور ڈریپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، اور یہی تبھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب گریجولی جو اب آپ دیکھیں کہ پروڈکٹ رجسٹریشن کے لیے CTD فارمیٹ آ گیا جو پہلے نہیں تھا. پھر اس میں جتنے جو GMP گائیڈ لائنس ہیں جو انٹرنیشنلی یہ سب پچھلے 5 سال میں ہوئے ہیں. نہیں، یہ گریجولی اوور دا ایئرز. لیکن میں تھوڑا سا اس بات سے ڈیفینیٹلی گائیڈ لائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دیر از اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اب یہ سی کہ بھائی گائیڈ لائنس کافی امپروو ہوئی ہیں، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس امپروو ہوئی ہیں، لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈ لائنس تو ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی ہونی چاہیے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس انڈسٹری میں ایک نالج بیس چاہیے، ایک ایکسپیرینس چاہیے، آپ کو ایک ایکسپرٹیز چاہیے. اور پھر جب وہ اس بزنس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو لیٹر دے انڈرسٹینڈ کہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس جو کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹس کی ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب نمبر آف کمپنیز بہت زیادہ ہو جائیں گی تو آپ اس کی امپلیمنٹیشن کرانا از ڈیفیکلٹ. اگر آپ یہی بات دیکھیں کہ ٹاپ 50 کے پاس 90% مارکیٹ شیئر ہے، ہم ٹاپ 100 کو لے لیں تو 95% مارکیٹ شیئر ہے، تو اگر لمیٹڈ نمبر آف کمپنیز ہوں گی تو امپلیمنٹیشن بھی افیکٹو ہوتی ہے. تو آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وائی دیر آر سو مینی کمپنیز گیٹنگ انٹو دس بزنس where the market size is still very limited and it's a very fragmented market at the end of the day. Thank you so much for your point. جی واسطہ صاحب بتائیے گا, you want to speak more on the body. So I would agree with my fellow panelists over here that over the last few years DRAP has contributed positively to the industry اور کچھ اچھے انہوں نے چینجز بھی لائے ہیں. اس میں سے ایک چینج جو وہ لانے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ نہیں لا سکے وہ تھا کہ جہاں پہ جو میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ جو ڈاکٹرز آف فارمیسیز ہوتے ہیں جس طرح باہر ہوتا ہے وہ میڈیسنس پرسکرائب کرتے ہیں برانڈ نیمز اور ڈاکٹرز نہیں کرتے برانڈ نیم پرسکرائب, لیکن اس میں وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکی بیکاز آف سرٹن چیلنجز, بیکاز پاکستان کی ساری فارمیسی مارکیٹ جو ہے وہ بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا دواگو جیسی چین
جو ہے اور بھی چینز جو ہیں وہ پراپر ایتھیکل طریقے سے کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی مینوفیکچر سے خرید رہے ہیں. بٹ دیر آر لاٹ آف ڈاکیومنٹڈ انریگولیٹڈ فارمیسیز ان پاکستان آلسو, جو کہ آپ کی محلے کی دکانوں میں کھلی ہوئی ہیں, اور وہ کہاں سے پروڈکٹ لے رہی ہیں, کچھ جو ہے مینوفیکچر سے لیتی ہیں, کچھ ہول سیل سے لے رہی ہیں. سو اس کی کاؤنٹر فیٹ کا بھی ایک مسئلہ ہے, اس کے ٹیمپریچر کنٹرول کا بھی مسئلہ ہے, اور وہاں پہ فارماسسٹ بھی کئی بار اویلیبل نہیں ہوتا اس طرح کی. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو چین فارمیسیز ہیں اس کو گورنمنٹ کو بھی اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو انکریج کرنا چاہیے, جو ہے چین فارمیسیز اور بلڈ ہوں پاکستان میں, تاکہ یہ انڈسٹری زیادہ آرگنائز طریقے سے گرو کر سکے. جی واسف صاحب, جسٹ ٹچڈ اپون کاؤنٹرفیٹ میڈیسنز. جاوید صاحب, وڈ یو لائک ٹو ایڈ؟ میں بس ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا واسف صاحب کے لیے کہ بالکل ان کی بات 100% صحیح ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ فارمیسیز کے اندر بھی ایک آرگنائز سیکٹر کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دنیا میں ایک ڈیٹا ہے کہ رانگ ڈسپینسنگ کی وجہ سے اگر ہم نمبر آف ڈیتھس دیکھیں گے تو از ویری ہائی ان دا ورلڈ, اور پاکستان ایسی کنٹری ہے اگر ایک فارمیسی کے پاس پراپر فارماسسٹ نہیں ہے اور they cannot understand the prescription, if they give a wrong medicine to the patient, تو اس سے ڈیفینیٹلی یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. اس میں ایک چیز سوری بیچ میں ایڈ کروں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو چین فارمیسیز ہیں یا آغا خان میں ہیں یا وہاں تو فارماسسٹ اویلیبل ہے, بٹ یہاں پہ میرے خیال میں 30-40 ہزار فارمیسیز ہیں, اور وہاں پہ میجورٹی جو فارمیسیز ہیں اس میں فارماسسٹ وہاں اویلیبل ہی نہیں, اور اتنے فارماسسٹ ہیں بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ سیلز مین آپ کو دے رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر کی پرسکرپشن دیکھتا ہے وہ, اس پہ برانڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دے رہا ہوتا ہے. تو جب تک پہلے اگر یہ لانا ہے نا, وی کین ناٹ اوور نائٹ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے. ڈیولپ کنٹریز میں وہاں پہ تو بغیر فارماسسٹ کے, یعنی ایک آپ امریکہ یا یو کے میں جائیں, اگر فارماسسٹ وہاں اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس کا تو وہ جاب خطرے میں ہو جاتی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, بغیر فارماسسٹ کے تو کوئی فارمیسی چل نہیں سکتی. تو آپ کہاں سے 60,000 فارمیسیز میں فارماسسٹ لے کے آئیں گے؟ اول تو اتنے ہی فارماسسٹ ہیں ہی نہیں. تو جب تک یہ نہیں ہو تو وی کین ناٹ گیو دی کنٹرول آف میڈیسنس ٹو سیلز مین جو وہاں کھڑا ہوا ہے, اور وہ جو اس نے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر اس نے غلط وہ اس کو پڑھ لیا ڈاکٹر کی رائٹنگ کو, اور اینٹی بائیوٹک کی جگہ اس نے پین کلر دے دیا یا پین کلر کی جگہ اینٹی بائیوٹک دے دی, تو یہ پاکستان ابھی ہماری کنٹریز کے لیے تیار نہیں. تو اس کی ذمہ داری کس پر پرابلی اس پہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ پھر فارمیسیز کو لائسنس بھی پھر اس ریگولیٹڈ طریقے سے ملنا چاہیے نا, اور وہ فارماسسٹ اویلیبل ہونا چاہیے, بیکاز روٹ کاز کو ہم نے صحیح کرنا ہے. اینڈ آئی ایگری کہ یہ اگر 60,000 فارمیسیز ہیں تو ہر جگہ تو وہاں فارماسسٹ نہیں ہوگا, آئی ٹوٹلی ایگری, بٹ وہاں فارماسسٹ ہونا چاہیے یا پھر اتنی فارمیسیز نہیں ہونی چاہیے, بیکاز دیٹس کرٹیکل. اور جو دوسری بات میں نے پہلے کی تھی کہ ڈاکٹرز اور فارمیسیز ہیں, فارماسسٹ ہیں, تو جس طرح باہر بھی ہے تو وہ پرسکرائب کرتے ہیں برانڈز. آئی تھنک اس میں چیلنج نہیں, بٹ آئی تھنک دیٹس اے گڈ پوائنٹ جو توقیر صاحب کر رہے ہیں کہ فارماسسٹ اویلیبل ہوگا تو پھر وہ ہوگا. تو دواگوں پہ تو ہے اور کچھ چین فارمیسیز پہ ہیں اور بھی کچھ اچھے اسٹورز کے اوپر فارمیسیز پہ ہوتے ہیں, بٹ ہر جگہ نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس چیلنج کو ریزالو کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ فارماسسٹ کا ہونا کسی بھی ایک فارمیسی پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فارماسیوٹیکل, ہم لوگوں کی صحت کی بات کر رہے ہیں, ان کی جان کی بات کر رہے ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس گائیڈ لائن ضرور ہے لیکن امپلیمنٹیشن ویک ہے, تو یہ بھی اسی میں فال کرتا ہے کہ گائیڈ لائنس آر ویری کلیئر, رولز آر ویری کلیئر کہ ایوری فارمیسی مسٹ ہیو اے فارماسسٹ, اور پرسکرپشن جو ہے وہ فارماسسٹ ہی ڈسپینس کرے گا, کوئی اور ڈسپینس نہیں کرے گا, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور ہماری امپلیمنٹیشن اتنی ویک کیوں ہے؟ دیکھیں امپلیمنٹیشن میں تو پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ویدر وی ہیو دا رائٹ انفراسٹرکچر, ڈو وی ہیو رائٹ کیپیسٹی ان دا ریگولیٹری باڈی, کیا ہمارے پاس ان کی ٹریننگ اتنی ہوئی ہوئی ہے, کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکیں یا 60,000 فارمیسی کو کنٹرول کر سکیں. تو اس میں بہت سارے ادر فیکٹرز آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ ڈریپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 60,000 فارمیسیز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ
800 pharmaceutical companies. We are talking about, let's say, 200-300,000 doctors here, और उनकी practice and clinics हैं, and look at the number of hospitals you have. Then you have veterinary clinics and hospitals here. So if you look at the overall scope of DRAP, including medical devices as well, then I think government has to work on the capacity development of DRAP, and उनको ज़्यादा resources देने चाहिए, उनको more powerful करना चाहिए ताकि वो implement कर सकें इन guidelines को, इन rules को. But इसमें एक और reason मैं आपको बताऊं, वो ये है कि as a pharmacy chain हम 7 years से operations में, तो our cost of doing business is much higher than जो कि एक मोहल्ले की दुकान जो है जहाँ पे वो जनरल और फार्मेसी स्टोर चला रहे होंगे. All of this costs money, right? तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी फ्रॉम द एंगल ऑफ ड्रैप इसको देखना चाहिए, बिकॉज अगर हमने फार्मेसी चेन्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है जो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करेगा और कस्टमर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाएगा, राइट? और ऑथेंटिक मेडिसिन के एंगल से ज़रूरी है, लोगों को प्रॉपर एम्बियंस के अंदर दुकान के अंदर आएंगे, उनको माहौल मिलेगा, उसको सही फार्मासिस्ट से डील करने का मौका मिलेगा, सही एडवाइस, गलत डिस्पेंसिंग नहीं होगी. तो ये सब चीज़ों के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है. लेकिन एज फार्मेसी चेन जो है हमारे 15% अगर मार्जिन्स हैं जो ड्रैप ने डिसाइड किए थे कोई एक्स ईयर्स पहले, अभी तक वो चेंज नहीं हुए हैं. वो 15% मार्जिन आर देयर. सो अगर हमने इस इंडस्ट्री को डेवलप करना है, हम चाहते हैं पढ़े लिखे लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें रिटेल में, ई कॉमर्स में, फार्मेसी के, सो उनके मार्जिन्स को भी देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी और गवर्नमेंट को भी. थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट. नाउ विल टॉक अबाउट दिस सेक्टर्स फ्यूचर. जी, फ्यूचर तो बहुत है, जैसे कि अभी हमने बात की एक्सपोर्ट की. देखें, एक सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि हमारा जो ड्रग लॉ है वो 1976 में बना, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप कंट्रीज़ या इवन हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को देखते हुए इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, और हम अभी तक 48 ईयर्स पुराने ड्रग लॉ को फॉलो कर रहे हैं. तो उसमें बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है. और एक जो अभी आपने देखा होगा कि इस वक्त गवर्नमेंट भी बात कर रही है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एक्सपैंड करें, इन्वेस्ट करें, और जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो भी अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आएँ. लेकिन यहाँ पे इसमें एक जो पर्टिकुलर पार्ट है इस ड्रग लॉ का, उसमें यह कि दुनिया भर में जब मेडिसिन्स बनती हैं तो वो आउट ऑफ स्पेक्स भी होती हैं, उसमें कोई क्वालिटी इश्यूज़ भी आते हैं. तो दुनिया भर में क्या होता है कि ऐसे बैचेस जब आते हैं उसमें कोई आउट ऑफ स्पेक्स हैं वो प्रोडक्ट्स. आउट ऑफ स्पेक्स का मतलब है कि स्पेसिफिकेशन से थोड़ी सी उसकी वो रेंज से हटे हुए हैं, तो रिकॉल हो जाती है प्रोडक्ट की. वहाँ पे फिर जो रेलेवेंट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो उसको प्रोडक्ट को रिकॉल करवाते हैं, कुछ फ़ाइन करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं उस प्रोडक्ट की प्लांट पे जाके. हमारे यहाँ बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है कि अगर आउट ऑफ स्पेक्स प्रोडक्ट हो जाए और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसको सब स्टैंडर्ड करार दे देता है, तो पहले तो वो तमाम डायरेक्टर्स को, ओनर को वो क्रिमिनल लॉ में ले जाते हैं और वहाँ पे हम कातिलों के साथ वहाँ खड़े हुए होते हैं. तो ये इट हैज़ टू बी चेंज. और अभी हम गवर्नमेंट के साथ वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन एंड नेगोशिएशन कि इसमें चेंज लेके आए. इस शुड बी इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल्स कंपनीज छोड़ के जा रही हैं. जब वो देखती हैं कि दुनिया भर में ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो अब इस वक्त सिर्फ 8-10 मल्टीनेशनल मेरे ख्याल में उससे भी कम रह गई हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए और यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करें, तो इस लॉ को फौरी तौर पे इसमें अमेंडमेंट लानी चाहिए, जिस पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से, एंड इट हैज़ टू बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. आई एक्चुअली वांट टू पोज दिस क्वेश्चन टू जावेद साहब, स्पेसिफिकली अबाउट एमएनसीज. एमएनसीज का क्या किरदार है इस सेक्टर में? बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक 2010 में 60% ऑफ द मार्केट शेयर वाज आई थिंक एमएनसीज एंड इट्स ड्रॉप्ड टू नाउ 40%. Good, bad, negative, there seems to be mixed ideas about that. देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड कि अगर हम आज से 20-25 साल पहले देखें तो जो मल्टीनेशनल्स का मार्केट शेयर था
وہ تقریباً 65-70% تھا اور لوکل کمپنیز کا جو ہارڈلی 20-25% تھا. بٹ اوور دا ایئرس کیا ہوا کہ جب یہ پرائز فریز ہوئی فار دا پیریڈ آف 13 ایئرز, دا پروفیٹیبلٹی کمپرومائز ہوئی, تو جتنے بھی جو نیو ریسرچ, نیو مالیکیولز, نیو پروڈکٹ جو ڈیولپ ہو رہے تھے انٹرنیشنلی, ان کی پرائسز ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہیں, اور پاکستان میں وہ پرائسز ان کو مل نہیں رہی تھی فرام اے ڈریپ اینڈ فرام دا ریگولیٹری باڈی ڈیو ٹو دا پرائز کنٹرول دیٹ وی ہیڈ. تو انہوں نے اس مارکیٹ کو آہستہ آہستہ پاکستان سے ان کا فوکس لوز ہوتا چلا گیا, انٹرسٹ لوز ہوتا چلا گیا, ان کی پروفیٹیبلٹی کم ہوتی چلے گئی, ان کی لیکویڈیٹی کمپرومائز ہوتی چلے گئی, اور ملٹی نیشنل نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کنٹری سے وہ ایگزٹ کر لیں گے. اور اب ہم دیکھتے ہیں تو ہارڈلی ہمیں 7 سے 8 ملٹی نیشنلز پاکستان میں آپریٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, اور باقی جو ہے مارکیٹ وہ لوکل کمپنیز کی طرف شفٹ ہو گیا. ایک تو یہ فیکٹ ہے, اس کا ایک ریزن یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پرائز بھی. لیکن ایک ساتھ میں اگر ہم اس کو دا پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو اف یو لک ایٹ بنگلہ دیش, اف یو لک ایٹ انڈیا, تو اگر انڈیا کی مارکیٹ نے فلرش کیا یا گرو کیا ہے تو کیا وہ ملٹی نیشنلز کی وجہ سے کیا ہے؟ نہیں, ان کے لوکل انویسٹمنٹ کی وجہ سے کیا ہے, ان کے لوکل انٹرپرینورز کی وجہ سے کیا ہے. تو کیا ہم یہ رپیٹ نہیں کر سکتے؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں. جو ایک لرننگ تھی فرام ملٹی نیشنل ٹو لوکل, دیٹ ہیز بین ڈن, کیونکہ فارچونیٹلی جو انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان, اور انفیکٹ کراچی کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک مینوفیکچرنگ ہب بنا, جس کی وجہ سے بہت سارے ٹیلنٹ نے بہت کچھ سیکھا, اور اس کی وجہ سے لوکل انڈسٹری نے فلرش کیا کہ ناؤ از دا ٹائم کہ لوکل انٹرپرینورز کو یہ اپرچونیٹی دی جائے, وہ اس طرح کا ایک انوائرمنٹ دیا جائے, ایک انفراسٹرکچر دیا جائے تاکہ ہم انویسٹ کریں اور اس انڈسٹری کو نہ صرف پاکستان کے اندر انکریز کریں بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی اچھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے. میرا پرسپیکٹیو یہ ہے جی, R&D جو فرینکلی جو R&D کی بات ہوئی تھی, تو بہت ساری ملٹی نیشنلز جتنا R&D پہ بجٹ لگاتی ہیں, پاکستان میں کمپنیز جو ہیں وہ اتنا X% اسپینڈ بھی نہیں کرتی ہیں. لیکن میں جو ایک چیز تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں پلیز, کہ جو ملٹی نیشنلز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتی ہیں وہ پاکستان میں نہیں کرتی. میں کریکٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ اپنی پیرنٹ کمپنی میں, US میں, یورپ میں, they spend on R&D there and bring those products in the country. So this is just a correction I would like to make. As the world is evolving after COVID, تو آپ نے دیکھا کووڈ میں لاک ڈاؤنز ہوئے, ان لاک ڈاؤنز میں ہم نے ایز دا واگو فارمیسی ہم نے لوگوں کو سرو کیا, اپنے سٹورز اوپن رکھے, لیکن ہم نے اس وقت دیکھا اور لوگ آتے تھے ہمارے پاس, ہمارے فارمیسٹوں کو سرو کرتے تھے, بٹ اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ضروری ہے ای کامرس چینل کو ڈیولپ کرنا, اور ہم نے اس کے اوپر انویسٹ بھی کیا تھرو این ایپ, اور اس کے علاوہ ایک ویب کے اوپر بھی اور کال سینٹر بھی. سو ایز دا ورلڈ از موونگ آپ کے سامنے ہے, تو اب سولوشن ہونا ضروری ہے ہائبرڈ. سو وی کال آر سیلف اے فیجیٹل بزنس, وی ہیو 80+ فزیکل آؤٹلیٹس, پلس وی آلسو ہیو این ای کامرس بزنس. اور یہ دونوں چیزوں کا ملاپ جو ہے یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے, بیکاز ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کسٹمر کا دواغوں کے اوپر. فزیکل آؤٹلیٹس ہیں, فارماسسٹ ہیں, اور جب وہ سمجھتے ہیں وہ آؤٹلیٹس پہ نہیں جا سکتے تو وہ پھر ہوم ڈیلیوری کرا سکتے ہیں. تو سو اینڈ ایز دا ہول ورلڈ از موونگ ٹورڈز ای کامرس, اور ابھی پاکستان میں بھی یہ ایک چینج آ رہا ہے. ہمارے بزنس میں زیادہ بزنس از ٹورڈز ریٹیل, بٹ ای کامرس از گروئنگ مینی فولڈز. سو آئی تھنک اس چیز کو بھی اور انکریج کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز کسٹمر ایکسپیرینس اس سے اچھا بلڈ ہوتا ہے, اور وی آر آل ہیئر بیکاز آف آر کسٹمرس. تو کس طرح سے ہم کسٹمر ایکسپیرینس کو بہتر کر سکتے ہیں, وی شوڈ تھرائیو and try to work on that. So retail and e-commerce are both important. Thank you so much for your comment. Quick comment on جی, this side. میں یہ کہوں گا کہ بہت پوٹینشیل ہے جی, اگر یہ 2-3 چیزیں ہماری ایڈریس ہو جائیں, جیسے کہ میں نے یہ کچھ امینڈمنٹ ڈرگ لاء میں کی ہے, پھر یہ جو اسینشیل ڈرگس کی پرائس کے اوپر سے کیپ ہٹ جائے, اور گورنمنٹ جو ہے یہ جو میں نے کہا کہ اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو فارم ایکسل ٹائپ کی ایک باڈی بن جائے جو کہ ہمیں انسینٹیو بھی دے, اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی بنائے, اور کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے, اور ریٹینشن آف وہی جو ریٹینشن آف فارن ایکسچینج, فارن جو ہم نے ایکسچینج جو 15% ہے, تو یہ 5-6 چیزیں اگر درست کر دے, اور گورنمنٹ شوڈ ریئلائز کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بہت وہ ہے, جان ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹ. بزنس میٹرز کے تیسرے ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. ہمیں امید ہے کہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے یو لرن سم تھنگ نیو اباؤٹ فارماسیوٹیکل سیکٹر. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا جنہوں نے ہمارے لیے اتنا قیمتی وقت نکالا ہے. اینڈ جوائن اس نیکسٹ ویک ایز وی کنٹینیو ٹو انکور پاکستان's بزنس لینڈسکیپ. تب تک کے لیے خدا حافظ.